مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وانزلنا من السماء ماء بقدر فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ آیت 12 سے 22 تک۔ اور ہم نے بنایا آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے، سلالہ، کیسے؟ اللہ کے رسول نے کوشش کی تھی، ادھر جبرائیل آ کے آیتیں سناتے تھے اور حضور پیچھے پیچھے پڑھتے جاتے تھے، تو اللہ کے رسول کو اللہ نے روکا، آپ صرف سنیے، آپ سے پڑھوا لینا، حفظ کرانا یہ سب ہماری ذمہ داری، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے، اس لیے ہم تو کیچ پکڑیں کہ کس لفظ کا کیا تلفظ ہے، کس لفظ کا کیا ترجمہ ہے، ہم کو تو کیچ پکڑنا پڑے گا، ہم کوئی نبی نہیں ہے، اللہ نے ذمہ داری نہیں لی، سمجھو، اس لیے ہاں دیکھا جائے گا بعد میں یاد کریں گے نہیں، جو کیچ اڑی پکڑو۔ سلالہ کیا کہا؟ چنی ہوئی مٹی، چنی ہوئی مٹی سے ہم نے پیدا کیا آدمی کو، پھر ہم نے رکھا اس کو پانی کی بوند کر کے ایک جمے ہوئے ٹھکانے میں۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین کا ترجمہ کیا کیا؟ پھر ہم نے رکھا اس کو، اس چنی ہوئی مٹی سے بنایا انسان کے اس مادے کو، پھر رکھا کہاں؟ پھر ہم نے رکھا اس کو پانی کی بوند کر کے ایک جمے ہوئے ٹھکانے میں، یہ پہلا مرحلہ۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر بنایا اس بوند سے لہو جمع ہوا خون، اس بوند سے کیا بنایا ہم نے؟ پانی سے پھر کیا بنایا؟ تو فرما رہے ہیں پھر ہم نے بنایا اس بوند سے لہو جمع ہوا، خون جمع ہوا بنایا، پھر بنایا اس لہو جمے ہوئے سے گوشت کی بوٹی، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس جمے ہوئے گوشت سے کیا بنایا؟ بولو، گوشت کی بوٹی، پھر بنائی اس بوٹی سے ہڈیاں، فخلقنا المضغۃ عظاما، عظام کا مطلب کیا ہے؟ ہڈیاں، پھر ہم نے اس گوشت سے کیا بنایا؟ ہڈیاں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر پہنایا ان ہڈیوں پر گوشت، کیا پہنایا؟ گوشت پہنایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر اٹھا کھڑا کیا اس کو ایک نئی صورت میں، کیا کہا؟ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر اٹھا کھڑا کیا اس کو ایک نئی صورت میں، ترجمہ یاد رکھو، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بڑی برکت اللہ کی جو سب سے بہتر بنانے والا ہے، بڑی برکت اللہ کی، کیسا کیسا کیا کیا بنایا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد مرو گے، کیا فرما رہے اللہ؟ وفات وفات کچھ نہیں ہے، ہاں یہ سب عجمی تکلفات ہے، ہم عجمی لوگ ہیں، حضرت پردہ فرما گئے، مسجد شہید کر دی گئی،
انتقال فرما گئے، وفات پا گئے، یہ سب تکلفات، قرآن صاف ہے۔ ثم انکم بعد ذلک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انک میت وانہم میتون، تم بھی مرنے والے ہو اور یہ جو تمہارے دشمن ہیں کفار مشرکین یہ بھی کیا ہے، اور ہم عجمی ہیں، ان سے زیادہ احترام کہ حضرت خواجہ غریب نواز پردہ فرما گئے۔ میں گیا تھا درگاہ، تو جب وہ دکھاتے ہیں، وہ مجاور لوگ دکھاتے ہیں تو ایسا پردہ اٹھاتے ہیں، اوپر قبر ہے، اصل قبر نیچے ہوگی اور اوپر، تو جب پردہ اٹھاتے ہیں تو واقعتاً لوگ یہ سمجھتے ہیں حضرت اندر پردہ فرما کے بیٹھے، دکھ رہے کہ کہیں سے، الفاظ کے پیچوں میں الجھ گئے، اس لیے اللہ صاف کہہ رہے ہیں ثم انکم، ہم نے تم کو یوں 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 پیدا کیا درجہ بدرجہ، ثم انکم بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم مرو گے، کیا کہہ رہے ہیں، میتون، تم مرو گے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے، تبعثون کا مطلب پھر کھڑے کیے جاؤ گے قبروں سے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 رستے، کتنے رستے بنائے، آسمان 7 رستے بنائے، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، سنو سنو رب کیا کہہ رہا ہے، اور ہم نہیں ہیں خلق سے بے خبر، جس مخلوق کو ہم نے پیدا کیا ہے اس سے ہم کیا نہیں ہیں، ہاں بے خبر نہیں ہے، یہ بھی فرما ہے، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی ماپ کر، کیا کیا، ماپ کر اتارا اللہ نے آسمان سے پانی ماپ کر بقدر، پھر اس کو ٹھہرا دیا زمین میں، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، کیا علم بھرا ہوا ہے کہ پھر اس پانی کو ہم نے ٹھہرا دیا زمین میں، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کو لے جائیں تو لے جا سکتے ہیں، پانی سوکھ گیا تالابوں کا اور کنووں کا اور بورنگ کا پانی سوکھ گیا، اگر ہم لے جانا چاہیں اس پانی کو تو لے جا بھی سکتے ہیں۔ کہاں اتری ہے یہ سورت، مکہ میں، کون ہے وہاں پر، مومنین کے مشرکین، یہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کو سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بہت اکڑتے مکڑتے ہو، یہ سب کس کی نعمتیں واپرتے ہو، استعمال کرتے ہو، فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اب ہم نے پانی اتارا ٹھہرایا، لے جانے پر قادر ہے، پھر اگا دیے تمہارے واسطے اس باغ سے کھجور اور انگور، سمجھ میں آیا، کیا اگائے، اس سے باغ کھجور اور انگور کے ہم نے پیدا کیے اس پانی سے تمہارے واسطے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا، تمہارے واسطے ان میں میوے ہیں بہت باغوں میں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے کھاتے ہو، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ، اور وہ درخت اگایا ہم نے جو نکلتا ہے سینا پہاڑ سے، کہاں سے، اصل لفظ ہے سینا، ایسا قرآن سے بہت کچھ بدلا ہے، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، تو وہاں ہے قیامہ، اور ہم قیامت سے قیامت تک، قیامہ کو کیا کر دیا ہم نے، قیامہ، ہاں، من یوم الجمعۃ فاسعوا، جب جمعہ کی نماز سے تم فارغ ہو جاؤ تو پھر دوڑو، تو ہم نے جمعہ کر دیا اس کو، کیا کر دیا، ہم نے جمعہ کر دیا اس کو، ایسے بہت کچھ بدلا ہے ہم نے، تو وہ طور سینا ہے وہ، اور ہم نے کیا کہا، طور سینا، خیر پھر ایک درخت ہم نے اگایا جو اگتا ہے کہاں، طور سینا سے، لے اگتا ہے تیل، تنبت بالدہن، لے اگتا ہے وہ تیل اور روٹی ڈبونا کھانے والوں کے واسطے، صدغ للآکلین کا ترجمہ کیا کیا میں نے، اور روٹی ڈبونا، یہ زیتون کا تیل ہے، یہ کھایا بھی جاتا ہے، اور یہ تیل دوسرے کام میں بھی آتا ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے چوپایوں میں دھیان کرنے کی بات ہے، تو غور کرو کس میں، چوپایوں میں، بھیڑ بکری اور گائے بھینس، اس میں، نسقیکم مما فی بطونہا، ہم تم کو پلاتے ہیں، تم کو ان کے پیٹ کی چیز، مما فی بطونہا، ان کے پیٹ کی چیز پلاتے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرًا، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں، اور بعضوں کو تم کھاتے بھی ہو، بعض جانوروں کو چوپایوں کو کیا کرتے ہو،
وعلیہا اور ان پر، وعلی الفلک اور کشتیوں پر لدے پھرتے ہو. تحملون کا ترجمہ کیا ہے؟ لدے پھرتے ہو. یہ سارے فائدے تمہارے واسطے ہم نے پیدا کیے ہیں. انسان کی فلاح دنیا و آخرت کا طریقہ اللہ نے پہلی آیتوں میں بتایا تھا. اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے احکام کی تعمیل میں اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرنے اور رکھنے اور تمام انسانوں کے حقوق ادا کرنے کو بیان کیا گیا. ان آیتوں میں اللہ کی قدرت کاملہ اور بڑی نوع انسان کی پیدائش میں اس کے مظاہر خاص کا ذکر ہے، جس سے واضح ہو جائے کہ انسان جس کو عقل و شعور ہو وہ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ اختیار کر ہی نہیں سکتا، اسی اللہ کو پوجے گا اگر عقل ہے. سمجھے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اب سلالہ کیا چیز ہے؟ خلاصہ. سلالہ یعنی ہم نے مٹی کے، چنے ہوئے مٹی کے خلاصے سے انسان کو بنایا. طین گیلی مٹی کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ طین. طا سے، تین نہیں، تین انجیر، دو نقطے والا تے ہو تو انجیر، اور طین طا سے اگر ہے تو گیلی مٹی، کیچڑ کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ جس کے معنی یہ ہے کہ زمین کی مٹی کے خاص اجزاء نکال کر اس سے انسان کو پیدا کیا اللہ. پہلا آدمی زمین کے خاص خاص اجزاء کو جمع کر کے پہلا آدم بنایا. انسان کی تخلیق کی ابتدا آدم علیہ السلام سے، اور ان کی تخلیق اس مٹی کے خلاصے سے ہوئی، اس لیے ابتدائی تخلیق کو مٹی کی طرف منسوب کر کیا گیا. اس کے بعد ایک انسان کا نطفہ دوسرے انسان کی تخلیق کا سبب بنا. ایک انسان کا نطفہ دوسرے انسان کی تخلیق کا سبب بنا. ہر ایک انسان کو مٹی سے نہیں بنایا اللہ نے. اگلی آیات میں اسی کا بیان ہے. ثم جعلناہ نطفہ. پھر ہم نے کیا بنایا؟ ابتدائی تخلیق مٹی سے ہوئی، پھر آگے سلسلہ تخلیق اسی مٹی کے جزء لطیف یعنی نطفے سے جاری کر دی گئی. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سلالۃ من طین سے مراد بھی نطفہ انسانی ہو، کیونکہ وہ غذا سے پیدا ہوتا ہے. آدمی کی منی کہاں سے بنتی ہے؟ غذا سے بنتی ہے، اور غذا انسانی مٹی سے پیدا ہوتی ہے. کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ مٹی سے پیدا ہوتی ہے. اس لیے ہم نے تم کو مٹی سے بنایا. تخلیق انسانی کے 7 مدارج ہے. کتنے؟ 7 درجوں میں انسان بنتا ہے، وہ بیان کیا گیا ہے یہاں پر. سب سے پہلے سلالۃ من طین، چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. دوسرے نطفہ، بولو پانی کی بوند. ارے بولو نا، ہاں بولو گے تو یاد رہے گا، ورنہ تو کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں. کیا لائے؟ کچھ نہیں. اندھوں کے بازار میں پتھروں کا بیوپار. بہت اچھا بیان تھا. چائے بھی ملی تھی، 2 نان قطعی بھی تھی. اس لیے اپنے آپ کو بیزی کرو، اپنے زبان پر چڑھاؤ. علم وہ ہے، خالی سنا تو سنتے ہی رہ گئے. 40 سال امام صاحب کے پیچھے انا انزلنا انا اعطینا. امام صاحب نہیں، یہ مقتدی صاحب آپ پیچھے پڑھتے تھے نا، بڑبڑ کرتے تھے. چلو ذرا پڑھا، انچر پنچر ڈھیل لے، کیونکہ سنا ہے. ہمارے جتنے مؤذن ہیں سب سنے ہوئے ہیں، اور صحابہ سیکھے ہوئے تھے. تو میں تم کو کہے کی دعوت دے رہا ہوں، خالی سنی مت بنو، سن کے سن دو، بلکہ جب تم کو صحیح ملے کچھ تو اس کو دوہراؤ. نطفہ 2 نمبر پہ کون سا درجہ ہے؟ نطفہ. نطفہ یعنی کیا بولو؟ پانی کی بوند. تیسرا کیا ہے؟ علقہ. علقہ کیا ہے؟ بولو گوشت کا نہیں، جمع ہوا خون. کیا ہے؟ جمع ہوا خون. پھر چوتھے میں مضغہ. مضغہ کیا ہے؟ اسی خون سے کیا بنایا؟ گوشت کی بوٹی بنایا. پھر اس کے بعد اسی گوشت سے کیا بنایا؟ ہڈیاں. ہاں سٹرکچر چاہیے نا، ورنہ تو دھڑام سے نیچے گر جائیں گے ہڈیاں نہ ہو تو. سمجھے؟ تو ہڈیاں بنائی. اب ہڈیاں چبھیں گی، سب کو دکھیں گی بری، سب بھاگ جائیں گے. ڈھانچہ دیکھے تو بھاگ جاتے نا. تو پھر اب اس کو کیا چڑھا؟ اس پر کیا چڑھایا؟ چھٹے دور میں ہڈیوں پر گوشت چڑھایا اللہ نے. سمجھے کہ نہیں؟ اور 7واں دور تکمیل تخلیق کا ہے، یعنی روح پھونکی. فرشتے نے 4 مہینے پر کیا پھونکی؟ 1 40 2 40 3 40. کتنا ہو گیا؟ 80 120. کتنا ہوا؟ 4 مہینے پر کیا کرتا ہے فرشتہ پھر؟ تو یہ 7 درجوں میں آدمی بنتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کتنے درجوں میں بنا ہے انسان؟ دھیان دو، متوجہ رہو جی، ورنہ ہنسنے والے ہنسی بن جاتے ہیں. ایک لطیفہ عجیبہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے.
حضرت ابن عباس، ہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی آیت سے استدلال کر کے ایک عجیب لطیفہ شب قدر کے بارے میں ثابت ہوا، وہ یہ کہ فاروق اعظم عمر ابن خطاب امیر المؤمنین نے ایک مرتبہ اکابر صحابہ کے مجمع سے سوال کیا، بولو شب قدر رمضان کی کون سی تاریخ میں ہے؟ سمجھے؟ سب نے جواب میں صرف اتنا کہا اللہ عالم، اللہ کو معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ حضرت ابن عباس ان سب میں چھوٹے تھے، حضور کے چچا کے بیٹے چھوٹے تھے، ان سے خطاب فرمایا آپ کیا کہتے ہیں؟ جانتے تھے وہ امیر صاحب جو ہوتا ہے نا، اس کو اپنے ساتھیوں کی پرکھ ہونی چاہیے، تو صلاحیتیں ٹھکانے لگائے گا، نہیں تو نہیں۔ ہاں آپ کیا کہتے ہو؟ بچے سے پوچھ رہے ہیں بڑوں کے اندر۔ تو ابن عباس نے فرمایا امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے آسمان 7 پیدا کیے، زمینیں 7 پیدا کی، انسان کی تخلیق 7 درجات میں فرمائی، انسان کی غذا 7 چیزیں بنائی، اس لیے میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ شب قدر 27 کو ہونی چاہیے رمضان کی۔ کون تھے یہ؟ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس۔ فاروق اعظم نے یہ عجیب استدلال سن کر اکابر صحابہ سے فرمایا آپ سے وہ بات نہ ہو سکی جو اس لڑکے نے کی جس کے سر کے بال بھی ابھی مکمل نہیں ہوئے۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ چوکن نہ تھے، یہ بدھو بنگالی نہیں تھے، سمجھے؟ چوکن نہ رہو، کچھ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرو، دماغ پہ زور دو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تخلیق انسانی کے 7 درجات سے مراد وہی لیا ہے جو اس آیت میں ہے۔ ہاں، چنی ہوئی مٹی، پانی کی بوند، پھر کیا؟ جمع ہوا خون، پھر گوشت، پھر ہڈیاں، پھر ان پر پھر روح، ہاں وہی مراد لیا ہے، بات سمجھے؟ اور 7 چیزیں جو غذا میں استعمال کرتا ہے وہ کہاں ہیں؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، زمین میں ہم نے پیدا کیا دانا، سمجھ میں اناج۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، انگور، وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ یہ ابا کون ہے؟ ابن ہے، یہ ابن نہیں، ابن۔ اور ابن سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ جانوروں کی غذا۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ روح پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آخر میں، روح حقیقی اور روح حیوانی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، خلق و تخلیق کی اصلی معنی اب سمجھو۔ اگر ان رازوں کو سمجھے تو جا کر باطل کے سامنے ٹکو گے، ورنہ تو ہر ایک اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ نمرود نے کہا نا ابراہیم علیہ السلام، اگر تیرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے، نہیں تو تیرا رب پیدا کرتا ہے، جلاتا ہے میں بھی جلاتا ہوں، مارتا ہے میں بھی مارتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے اس وقت گوگلی پھینکی اور فرمایا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے، تو کر سکتا ہے تو الٹا کر۔ فبہت الذی کفر، تو مبہوت ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ارے مبہوت رہ گیا، ہاں۔ اور اگر بیم نکال دو تو بھوت رہ گیا، یہ کیا ہو گیا، اب مارو، کاٹو، جلاؤ، سمجھے کہ نہیں؟ تو تم کو بھی ایسی گگلیاں اپنے پاس رکھنی پڑے گی۔ تو اب یہ ہے دیکھو کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی پیدا کرتے ہیں، تو خلق و تخلیق کے اصلی معنی کسی چیز کو از سر نو بغیر کسی مادہ سابقہ کے پیدا کرنا ہے، جو اللہ کی مخصوص صفت ہے۔ صرف پیدا کرنا نہیں، لوہار لوہا پیدا کر رہا ہے، کسان غلہ پیدا کر رہا ہے، سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اور سب مٹیریل جمع کر کے گھر بنا رہے ہیں، کنسٹرکشن کر رہے ہیں، یہ بھی تو پیدا کرنا ہے، کشتی بنا رہے ہیں، یہ بھی تو پیدا کرنا ہے۔ تو یہ بھی خالق ہو گئے؟ بالکل نہیں، خالق تو صرف اللہ ہے۔ کیوں؟ یہ سمجھو کہ خلق و تخلیق پیدا کرنے کے اصلی معنی کسی چیز کو از سر نو، ایک دم ابتدا سے پیدا کرنا ہے۔ کوئی ایک دم ابتدا سے پیدا کرنے والا؟ ارے بولو نا، از سر نو بغیر کسی مادے کے پیدا کرنا۔ اللہ نے زمین و آسمان بنایا تو پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، یہ ہے پیدا کرنا۔ ایسا کرنے والا خالق ہے، کسی مادے سابقہ کے پیدا نہیں۔
بلکہ سابقہ مادے کے بغیر پیدا کرنا جو اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے، اس معنی کے اعتبار سے خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. کوئی دوسرا شخص، فرشتہ ہو یا انسان، کسی ادنا چیز کا خالق نہیں ہو سکتا. کہیں کی اینٹ، کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. کیا کیا؟ ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر. لیکن بولو کہ تم ابتدا سے کوئی ایک بچہ پیدا کر کے بتا دو، کر سکتے ہیں؟ زمین کا ایک ٹکڑا، ایک اسکوائر فٹ کا بنا ایسا یہ صفات والا پیدا کر کے بتا دو. کوئی آج تک زمین پیدا کرنے کا مدعی پیدا ہوا؟ نہیں. تو یہ ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا ہے اللہ تعالیٰ، سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے. اس کو اچھی طرح سمجھو. تو کسی بھی چیز کو از سر نو بغیر کسی سابق مادے کے پیدا کرنا، یہ ہے پیدا کرنا اصلی. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ مرو گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب 2 آیتوں میں اس کی معاد یعنی انجام کار کا ذکر ہے. آیت مذکورہ میں فرمایا کہ پھر تم سب اس دنیا میں آنے اور رہنے کے بعد موت سے دوچار ہونے والے ہو، جس سے کوئی مستثنا نہیں ہو سکتا. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ سب لوگ مریں گے. آگے ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ. کیا ہے؟ 7 طرائق. طرائق کہتے ہیں طریقتن کی جمع ہے، راستے کو طریقہ بولتے ہیں. تو 7 راستے اوپر بنائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 7 راستے آسمان کے جو ہے یہ فرشتوں کی گزر گاہیں ہوں جو احکام لے کر زمین پر آتے ہیں. ان کے راستے ہیں فرشتوں. ہم تو نہیں جاتے، ہمارے لیے راستہ نہیں، چھت ہے، لیکن ان کے لیے راستے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. آگے ہے انسانوں کو آب رسانی کا قدرتی عجیب غریب نظام دیا اللہ تعالیٰ. یہ قابل غور ہے. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے بارش برسایا. اور کیا کیا باتیں کہی اللہ نے اس کے اندر. کیا کہا؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی برسایا، بقدر، اندازے سے برسایا. سمجھ میں آیا؟ ہاں، بے کنٹرول پانی نہیں برسایا. تمہارے کنڈوا میں ذرا بے کنٹرول ہو جائے پانی تو کیا کیا بہہ جاتا ہے، بلڈنگیں ٹیڑھی ہو جاتی. یہ ٹیڑھی ہوئی ہمارے وہاں 2 سال پہلے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو اللہ بارش بھی برساتا ہے انسانوں کی ضرورت کے لیے. تو کیسے؟ اندازے سے، بے کنٹرول نہیں. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، دوسرا احسان کہ پانی برسا کر زمین میں جماتا ہے. پانی برسا کر تو سال بھر آدمی نکال کے پیتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے کھیتوں کھلیانوں کو اور اپنے جانوروں کو. صحیح ہے نہیں؟ اچھا. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ڈھوس بھی دے دیا اللہ نے، اور ہم اگر چاہیں لے جانا تو لے جا بھی سکتے ہیں، کوئی ہم کو روکنے والا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے پانی کا برسانا، وہ بھی اندازے سے برسانا. اور اگر سال بھر یا 6 مہینے یا 3 مہینے کی ضرورت کا پانی ایک دفعہ برسا دیا. کتنا؟ ایک دفعہ. یہ 10 سال کا پانی ایک ساتھ برسایا. رکھیں گے کہاں؟ ٹاکا کہاں ہے اپنے پاس؟ ہے کیا ٹاکی؟ پھر سڑے گا، گلے گا. اللہ تعالیٰ کیسا. اور 2 سسٹم بنائے ہیں. بعض جگہ پہاڑوں کے ٹاکیاں بنا دی، جیسے کوئنہ کے اطراف میں کئی کرشنا بہتی ہے، کئی کون سی بہتی ہے، سمجھ میں آیا؟ وہاں تو جمع کے رکھا پانی کو سال بھر. اور کہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی ٹاکیاں نہیں بنائی کہ ایک دھرن سے روک دے. تو پھر یہ کیا کہ موسم کو سرد کر کے پہاڑوں پر پانی کو چپکا کے برفیلا بنا دیا. کیا بنایا؟ اب سال بھر وہ سورج کی تپش سے آہستہ آہستہ گل گل کے ندیاں بنائے گا اور ضرورتیں پوری کرے گا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. ایسے بھی پانی عطا کیا اور ویسے بھی پانی عطا کیا. کتنا بڑا قادر ہے وہ اللہ. زمین میں ہم نے جمایا. اچھا، آگے پانی کے ذریعے پیدا ہونے والی خاص چیزوں کو عرب کے مزاج کے اور مذاق کے مطابق ذکر فرمایا کہ پھر کیا پیدا کیے؟ باغات. کائے کے؟ کھجور کے اور انگور کے باغات پیدا کیے، اور دوسرے پھلوں کے بھی پیدا کیے. لکم فیہا فواکہ کثیرہ، بہت سے پھل ہے تمہارے واسطے. اس میں ہمارے پھل بھی آ گئے. وہاں چونکہ زیادہ مشرکین مکہ کے پاس
ایک تو طائف میں کھجور پیدا انگور پیدا ہوتے تھے اور مدینہ وغیرہ میں کھجور پیدا ہوتے تھے، تو اس طرف ذہن ان کا دوڑ آیا کہ یہ سب اللہ نے اسی پانی سے پیدا کیا۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَشَجَرَةً، اور ایک خاص درخت کا ذکر کیا جو ہم نے پیدا کیا، وہ طور سینا پر اگتا ہے۔ کہاں اگتا ہے؟ اور وہ ہے زیتون۔ کون سا ہے؟ ہاں، سینا بھی بولتے ہیں، سینین بھی بولتے ہیں اس کو، اس مقام کا نام ہے جس میں کوہ طور واقع ہے۔ زیتون کا تیل کی ضروریات، مثلا بدن کی مالش، چراغ جلانے کے کام بھی آتا ہے، کھانے کے کام بھی۔ جس گھر میں زیتون کا تیل ہو، فرمایا اس میں یہ نہیں بولنا کہ سالن نہیں ہے، بہترین اصلی گھی کا مزہ دیتا ہے۔ اور عربوں کا تو فیوریٹ ناشتہ ہے کہ اس کے اندر زعتر ایک پاؤڈر آتا ہے، وہ ڈالتے ہیں، کھٹا رہتا ہے، اور زیتون کے تیل سے وہ کھاتے ہیں۔ تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، تیل اگاتا ہے اور ڈبو کر کھانے کے لیے۔ سمجھ میں آیا؟ اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ طوفان نوح آیا، اور یہ عالمی طوفان تھا، علاقائی طوفان نہیں تھا۔ طوفان نوح، ساری دنیا ڈوب گئی، چند لوگ بچے۔ اب دوبارہ جب پانی ختم ہو گیا اور طوفان والا معاملہ ختم ہو گیا، تو یہی درخت تھا زیتون کا جو سب سے پہلے کوہ طور پر پیدا ہوا۔ زیتون کا درخت تھا وہ، اور بعض نے کہا طوفان نوح کے بعد سب سے پہلا درخت جو زمین پر اگا ہے وہ زیتون کا درخت ہے۔ کون سا ہے؟ ہاں، زیتون کا درخت، نہیں تم بولیں گے ہاپس کا درخت۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، چوپایوں میں عبرت ہے کہ ان کے پیٹ میں سے، وہ 15ویں پارے میں کہا تھا، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، اور تمہارے لیے عبرت ہے چوپایوں میں کہ ہم نُسْقِيكُم، تم کو پلاتے ہیں۔ کیا پلاتے ہیں تم کو؟ ان کے پیٹ میں سے کیا پلاتے ہیں؟ مِن بَيْنِ فَرْثٍ، گوبر اوپر، وَدَمٍ، خون نیچے، ایک چارہ اندر گیا، اس کے 3 پارٹ بنے، اوپر گوبر جسم کو جو نقصان پہنچا سکتا ہے، پیکنگ مٹیریل، اس کو باہر کرنا ضروری ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس کا بنا دیا گوبر، پیشاب، اور نیچے کیا؟ خون، وہ ضروری ہے جسم حیوان کے لیے، تو اس کو باقی رکھیں گے اندر۔ دونوں کے بیچ میں سے لبنن خالصن، سفید میٹھا دودھ نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی گھاس سے۔ کیسے نکالتے ہیں؟ اسی گھاس سے، اور دونوں کے بیچ سے نکال کر اپنی قدرت بتاتے ہیں کہ دیکھو کون ہے جو نہ گوبر کی بدبو ملنے دیتا ہے اور نہ خون کی لالی ملنے دیتا ہے، کون سی مشین ہے، کون کاریگر ہے جو تم کو لبن خالص لا کر دیتا ہے، سائغا للشاربین، آرام سے پیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ یہاں شارٹ میں لایا، نسقیکم مما فی بطونہا، ہم لوگ چوپایوں میں سے تمہارے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں سے تم کو پلاتے پاکیزہ دودھ تیار کیا ہوا جو انسان کی بہترین غذا ہے۔ پھر فرمایا صرف دودھ ہی نہیں، ان جانوروں میں تمہارے لیے بہت فائدے بھی ہیں، اور غور کرو تو جانوروں کے جسم کا ایک ایک جز، رواں انسان کے کام آتا ہے، اور اس سے انسان کی معیشت کے لیے بے شمار قسم سامان تیار ہوتے ہیں۔ جانوروں کے بال، ہڈی، آنتے، پٹھے اور سبھی اجزاء سے انسان اپنی معیشت کے یعنی روٹی روزی کے کتنے سامان بناتا ہے، تیار کرتا ہے، اس کا شمار بھی مشکل ہے۔ کیا نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، لدے پھرتے ہو۔ سمجھ میں آیا؟ اگلی آیت ہے 23 سے لے کر 30 تک۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس قوم کے پاس، ان کی قوم کے پاس، تو اس نے کہا، انہوں نے فرمایا اپنی قوم، اے قوم بندگی کرو اللہ کی، تمہارا کوئی حاکم نہیں اس کے سوائے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تب بولے سردار، الملأ یعنی سردار بولے جو کافر تھے ان کی قوم میں سے، یہ کیا ہے، کیا ہے، آدمی ہے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ کیا ہے، نوح کون ہے، تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، ما ھذا الا بشر مثلکم۔ پھر یہ دعوت کا کام کیوں شروع کیا اس نے؟ بڑائی حاصل کرنے کے لیے۔ کائے کے لیے؟
چاہتا ہے کہ بڑائی کرے تم پر، یتفضل علیکم، چاہتا ہے کہ بڑائی کرے تم پر، اور اگر اللہ چاہتا تو اتارتا فرشتے. انکار کیا انہوں نے، تم نبی نہیں ہے. ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، اللہ چاہتا تو کیا کرتا؟ فرشتے اتارتا دعوت کے کام کے لیے. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے یہ نہیں سنا اپنے اگلے باپ دادوں میں. ایک زمانہ لمبا اللہ کفر و شرک کا گزرواتے ہیں، اس میں نبی نہیں آتا، اس لیے وہ بول رہے ہیں ہمارے باپ دادوں میں ہم نے یہ نہیں سنا، اگلے باپ دادوں میں. ان هو الا رجل به جنہ، اور کچھ نہیں، یہ ایک مرد ہے کہ اس کو سودا ہے. سودا بولے تو گھٹنے چھوڑو، سودا بولے تو بیماری. ہاں آج سب سودا ہی ہو گئے، پہلے زمانے میں ایسا تھا، وہ ایسا بولے گا تو ایسا، سمجھ میں آئے؟ ایسے لوگ چلتے تھے اور بڑبڑ کرتے تھے، اکیلے میں تنہا. یہ سودائی تھے. کیا تھے؟ بیمار تھے. اور ابھی تو ایسا ہو گیا کہ موبائل نے سب کو سودائی بنا دیا. ہاں وہ ٹو ویلر پہ ہو کہ ساتھ پہ بیٹھا ہو کہ کدھر ہو کہ دکان پہ کام کر رہا ہو، بڑبڑ بڑبڑ. ارے آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہ تو پتہ چلا کہ اس کے کان میں ٹھوسا ہوا ہے اور وہ بڑبڑ کر رہا ہے. پہلے اگر کرتا یہ تو اس کو بولتے پاگل ہے، تو اب سب پاگل ہو گئے. سودائی ہے. کیا بول رہے تھے وہ؟ کہ یہ جو ہے ہمارا نوح یہ سودائی ہے، اس کو سودا ہے، یہ پاگل ہے. فتربصوا به حتی حین، تو راہ دیکھو اس کی ایک وقت تک، یہ انجام کو پہنچے گا. ہاں پاگل ہو جائے گا، مر جائے گا، ایسا بولتے تھے. قال رب انصرنی بما کذبون، نوح علیہ السلام نے فرمایا رب تو مدد کر میری کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا، میری مدد کر. فاوحینا الیہ، تو اللہ فرماتے ہم نے وحی بھیجی، حکم بھیجا ان کے پاس. ان اصنع الفلک، کہ بناؤ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے، باعیننا، اور ہمارے حکم سے. تو انجینئر کون ہے؟ کشتی نوح کے خود اللہ تعالی. پلان بلان انہوں نے دیا، مٹیریل بھی انہوں نے دیا، حکم بھی انہوں نے دیا. اب صحرا میں کشتی بنا رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام. کدھر؟ ہاں دریا کے کنارے بنائے تو سمجھ میں آ گئے، صحرا میں کشتی. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب پہنچے ہمارا حکم، ابلے گا تنور. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، پھر جب پہنچے ہمارا حکم اور ابلے تنور. فارت تنور، فوارے کو فوارہ اس لیے بولتے ابلتا ہے وہ. اور تنور ابلے تو ڈال لے کشتی میں ہر چیز کا جوڑا دو دو. فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اپنے گھر کے لوگ ان کو بھی وَأَهْلَكَ، ان کو بھی کشتی میں ڈال لے. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، مگر جس کی قسمت میں پہلے سے ٹھہر چکی ہے بات. کون تھا؟ بیٹا. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور بات مت کرنا مجھ سے ان ظالموں کے واسطے جن کو میں ڈبانا چاہتا ہوں. انہم مغرقون، بے شک ان کو ڈوبنا ہے. اللہ فرما رہے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، پھر جب چڑھ چکے تو اور تیرے ساتھ ہے لوگ کشتی پر، جب چڑھ چکے، استویت چڑھ چکے، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا، تو کہہ دے شکر اللہ کا، الحمدللہ جس نے چھڑایا ہم کو گناہ گار لوگوں سے. کس نے چھڑایا؟ اللہ نے. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور کہہ اے رب اتار مجھ کو برکت کا اتارنا. انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور تو ہے بہتر اتارنے والا. اس میں نشانیاں، ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں اور ہم ہیں جانچنے والے. مبتلین کا مطلب کیا ہے؟ ہم ہیں جانچنے والے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو نشانی کیا قرار دی؟ کب تم نے یہ طوفان کب آنے والا ہے؟ نشانی کیا بتلائی؟ اس تنور سے، ایک خاص تنور تھا، اس تنور سے جب پانی ابلنے لگے، کیا ابلتا ہے اس میں؟ آگ ابلتی ہے نا. لیکن جب پانی تنور سے ابلنے لگے تو سمجھ لینا اب طوفان آنے والا ہے. حضرت نوح کے لیے طوفان کی علامت تنور کے ابلنے کو، اس سے پانی ابلنے کو قرار دیا گیا. ارے کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟